تجھے تیرا مقصد مل جائے گا، تجھے مال کی ضرورت ہے مال مل جائے گی، تجھے دولت چاہیے دولت مل جائے گی، لیکن یہ مت مار۔ لیکن وہ ایک نہیں سنتا ہے، کہتا ہے اے خاتون تو پاگل ہو چکی ہے، تجھے معلوم نہیں ہے اعلان گلی گلی میں ہو چکے ہیں، اگر میں اکیلا انہیں لے جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی مجھ سے چھین لے گا اور انعام کا وہ حقدار ہو جائے گا، آج کوئی بھی ان دونوں کو مجھ سے نہیں بچا سکتا ہے۔ خاتون لڑ جاتی ہے، لپٹ جاتی ہے، لیکن حارث ہے جو اپنی آخرت کو بھول چکا ہے۔ یہ حارث بھی نانا کا کلمہ پڑھنے والا، یہ حارث بھی اسی اسلام کا ماننے والا جس اسلام کو نانا لائے تھے، جس اسلام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا، لیکن اسے اپنے آنکھوں پر اس کے پردے پڑ چکے تھے، اسے دنیا کی حرص اور لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ اپنی بیوی کو بے تحاشا تلوار کے منہ سے مارنے لگتا ہے، مارتے مارتے اس کا خون بہنے لگتا ہے اور وہ نیچے گر کر خاک اور خون میں لت پت ہو جاتی ہے۔ بیٹا دیکھتا ہے ماں کی اس حالت کو تو اسے برداشت نہیں ہوتا، بیٹا آگے بڑھ کے تلوار پکڑ لیتا ہے، لیکن حارث ہے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، صرف دنیا کی حرص اور لالچ نظر آ رہی ہے، دنیا کی دولت نظر آ رہی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی مارا اور ایسا مارا کہ بیٹا بھی وہیں پر شہید ہو گیا، خون سے لت پت وہ بیٹا پڑا ہوا ہے۔ بیوی جب دیکھتی ہے، خاتون دیکھتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور وہ خاتون بھی اسی وقت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ خاندان پورا تباہ کر دیا، بیوی کو مار دیا، غلام کو مار دیا، اپنے سگے بیٹے کو مار دیا۔ اب بھی حارث کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، اور کھلتی تو کیسے کھلتی، دنیا کی حرص اور لالچ کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے صحیح فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ جن کے دلوں پر پردہ پڑ جاتے ہیں، جن کے آنکھوں پر پردہ پڑ جاتے ہیں، جن کے کانوں پر پردہ پڑ جاتے، وہ کبھی حق نہیں دیکھ سکتے، کبھی حق نہیں سن سکتے، کبھی حق کو ایکسپٹ قبول نہیں کر سکتے۔ حارث چلا اب دونوں شہزادوں کی طرف، دونوں شہزادہ سہمے ہوئے ہیں، دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے ہیں، گزارش کر رہے ہیں، تمنائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں نہ مارو، ہمیں ابن زیاد کے حوالے کر دو، پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ کریں گے۔ اے حارث ہمیں نہ مارو، تجھے دنیا کی دولت چاہیے دنیا کی دولت تو حاصل کر لے، تجھے دنیا کی شہرت چاہیے دنیا کی شہرت تو حاصل کر لے، لیکن ہمیں نہ مار۔ اللہ الصمد، لیکن حارث کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہے، وہ کہتا ہے تمہارا یہ رونا دھونا میرے کوئی کام نہیں ہے اور مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتا ہے، دونوں شہزادوں کے زلفوں کو پکڑتا ہے اور ایک ننھے منھے شہزادوں کو نہر فرات کے پاس گھسیٹتا ہوا لے کر آتا ہے۔ ہائے قسمت کہ وہ شہزادے جو ننھے منھے زمانے میں ناز و نیاز کے پالے ہوئے، جن کی یہ حالت ہے کہ آج کربلا کی دھرتی پر نہر فرات کے پاس گھسیٹے جا رہے ہیں، گھسیٹے ہو کر لے کر پہنچتے ہیں۔ حارث تلوار نکالتا ہے، بڑے بھائی پر تلوار اٹھاتا ہے، چھوٹا آگے ہو جاتا ہے کہ حارث میرے بڑے بھائی کو قتل نہ کرنا، پہلے میری گردن پہ چھری گھماؤ، پہلے مجھے قتل کر لو، میں اپنے بڑے بھائی کو اپنے سامنے قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ الصمد چھوٹے پہ تلوار اٹھاتا ہے، بڑا آگے آ جاتا ہے، اے حارث میرے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دو، اسے پہلے نہ مارو، میں اسے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں، تم پہلے مجھے مار لو۔ ان کشمکش میں ہوتا ہے، حارث کو اور غصہ آ جاتا ہے، دونوں کو نہر فرات پہ کھڑا کرتا ہے اور دونوں کی گردنوں کو دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ اللہ الصمد، آپ سوچو کہ اسلام کے خاطر خاندان نبوت نے، خاندان رسالت کے چشم و چراغ نے، خالص گلشن رسالت کے ان ننھے پھولوں نے اپنے خون کو بہا کر نہر فرات کے پانیوں کو لال کیا اور اس چمنستان رسالت کو، اس اسلام کو اپنے خون دے
کر سینچ کر ہم تک پہنچایا۔ اے مسلمانوں، یہاں پر یہ مسلم ابن عقیل کے دونوں شہزادے یہیں پر شہید ہو جاتے گے۔ اللہ الصمد، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب شہید ہو جاتے گے دونوں تو ان کے دھڑوں کو نہر فرات میں ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ نہر فرات ہے جو امام عالی مقام کے حجرے کے قریب کربلا کے میدان میں ہوتا ہے۔ یہی وہ نہر فرات ہے اس کے پانی کو 3 دن تک امام حسین کے حجرے والوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ نہر فرات ہے۔ آج دو خاندان رسالت کے 2 ننھے پننے شہزادوں کے خون سے لہو لہان ہو رہا ہے، اس کا پانی لال ہو رہا ہے۔ دونوں کے دھڑوں کو حارث اس نہر فرات میں ڈال دیتا ہے اور دونوں کے سر لیتا ہے، ایک تراب میں رکھتا ہے اور تراب لے کر اب روانہ ہوا حارث۔ دل میں یہ سوچ رہا ہے ابن زیاد خوش ہوں گے، مجھے انعام دیں گے، میں دولت کماؤں گا، میں دنیا کی مال و دولت سے مالا مال ہو جاؤں گا، میں دنیا کی عیش و عشرت میں جیوں گا۔ اب تو میری واہ واہ ہے، اب تو میں انعام کا حقدار ہو گیا ہوں۔ دونوں کے سر اقدس کو لیتا ہے، سر مقدس کو لیتا ہے، لے کر جا کر ابن زیاد کے سامنے تربہ رکھتا ہے۔ ابن زیاد پوچھتا ہے حارث اس میں کیا ہے؟ کھول کر دکھاتا کہتا ہے امام مسلم کے دونوں فرزندوں کے سر ہے۔ جب ابن زیاد دیکھتا ہے اس قدر غضبناک ہوتا ہے، اے کمبخت، اے بدبخت انسان، تو نے کس کے حکم سے ان دونوں شہزادوں کو قتل کیا؟ حارث کہتا ہے میں اس ڈر سے قتل کیا کہ راستے میں کوئی مجھے ان سے چھین نہ لے اور انعام کا وہ حقدار نہ ہو جائے۔ اس نے کہا تو ابن زیاد نے کہا تجھے اگر چھننے کا ڈر تھا تو ایک محبوب جگہ پہ رکھتا انہیں اور مجھے خبر کرتا، میں اپنے سپاہیوں کو بھیج کر انہیں بلوا لیتا۔ بدبخت انسان، میں نے یزید کو لکھا ہے کہ مسلم کے دونوں بیٹے میرے قبضے میں ہیں، ان کا حکم اگر آ گیا کہ ان کو زندہ سلامت میرے یہاں بھیج دو تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتنا غصہ ہوتا ہے۔ اب حارث کانپنے لگا، حارث تھررانے لگا، حارث کے پیر ہلنے لگے۔ ابن زیاد جلاد کو حکم دیتا ہے، سپاہی کو حکم دیتا ہے اس بدبخت کے سر کو الگ کر دو، اس کی گردن مار دو۔ سپاہی آگے بڑھتے ہیں، حارث کی گردن کو اڑا دیتا ہے۔ اللہ الصمد، یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے، دیکھیے حارث کی حالت کو دیکھیے، اپنے گھر بار کو برباد کر دیا، اپنے اہل و عیال کو تباہ کر دیا، دنیا تو ہاتھ سے گئی، آخرت بھی برباد کر لیا۔ کالے رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلود کر کے آخرت میں بھی سب کچھ برباد کر کے جہنم کا حقدار ہو گیا۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ جان جائے تو جائے، دنیا کی دولت جائے تو جائے، سب کچھ لٹ جائے، دین مصطفیٰ ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ دین مصطفیٰ کو ہاتھ سے تھام کر ہم رکھے، نبی کے دین کو ہاتھ سے تھام کر رکھے، شریعت کے احکام کو ہاتھ سے تھام کر رکھے۔ ہم پر اگر مصیبتیں آتی ہے تو آ جائے، کوئی بات نہیں، ہم صبر کر کے اللہ کے حکم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج ہماری حالت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار کی محبت میں غرق ہو کے ہمیں خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ یقین جانو دیوانو کہ تم جب مصطفیٰ جان رحمت کے حکم پر عمل کرتے رہو گے، خدا سے ڈرتے رہو گے، اس کے حکم کو مانتے رہو گے، دنیا میں اگر تمہیں خدا ترقی دینا چاہتا ہے تو کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی ہے، اور اگر دنیا میں تمہیں برباد ہونا ہے، تمہارے نصیب میں لکھا ہے یا اللہ کا حکم ہے تو کوئی
کوئی طاقت تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی کہ اس لیے اے میرے دوستو، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے بچوں، سنو، دین مصطفیٰ کو تھامے رہو، اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے رہو، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہو، اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، قبر میں بھی کامیاب رہو گے، اور حشر میں انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی پیو گے، جام کوثر نوش بھی کرو گے، اور کامیابی و کامرانی تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مضبوط کیجیے، سیل ختم ہو جائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھی مرد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیاز آگے دے لو، وقت ہو گیا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں گفتگو کے آخری لمحات تک اور اختتام پر پہنچ چکا ہوں، میرا وقت بھی ختم ہو گیا، آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا، تو لہٰذا آخر میں یہی آپ کو میسج دوں گا اور یہی نصیحت کروں گا کہ آپ ان آل رسول کی قربانیوں کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ دین کے لیے، اسلام کے لیے جو قربانی خاندان رسول نے دی ہے، ویسی قربانی آج تک کسی نے نہیں دی، تو لہذا ہم اسی خاندان کے عقیدت مندوں میں شمار ہوتے ہیں، اسی خاندان کے محبین میں اپنا شمار کرتے ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی ان سے الفت کرنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ جہاں پر دین کی بات آئے اور دنیا اگر سامنے آئے تو ہم دنیا کو ترجیح نہ دیں، دین کو ترجیح دیں، دین کے لیے وقت دیں۔ نماز کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو، روزے کی بات ہو، نبی کی سنت کی بات ہو، درود پاک پڑھنے کی بات ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی دین کا حکم ہے کہ اس پر عمل کرو، تو وہاں پر ہم دنیاوی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ کر ہم دین پر عمل کر کے دیکھیں، اور یقین جانو جب ایسی کیفیت اور ایسے حالات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے تو اللہ تمہیں دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ رب قدیر سے دعا ہے مولا کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے اٹھنے کو، اس محفل کو سجانے والے جو محنت کرتے ان سبوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، کوئی سلام پڑھنا آ جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
प्यासे इमाम आसलाम अली मकाम आसलाम प्यासे इमाम आसलाम अली मकाम आसलाम जोहरा के लाल आसलाम अली मकाम आसलाम ज़हरा के लाल आसलाम अली मकाम आसलाम भूली न जाएगी कभी आपकी जिंदगी हुसैन भूली न जाएगी कभी आपकी जिंदगी हुसैन तीरों के साए में बिकी खालिद की बंदगी हुसैन तीरों के साए में बिकी खालिद की बंदगी हुसैन आपके खून से हुई आपके खून से हुई दिल में रोशनी हुसैन आपने जगमगा दिया दिले मोहम्मदी हुसैन प्यासे इमाम आसलाम ज़हरा के लाल आसलाम जिक्र तुम्हारा जब लिखा रोने लगा कलम हुसैन जिक्र तुम्हारा जब लिखा रोने लगा कलम हुसैन कैसे मैं बाकी आते जाहिर करूं रकम हुसैन कैसे मैं बाकी आते जाहिर करूं रकम हुसैन दिल में तुम्हारी याद है दिल में तुम्हारी याद है होठों पे अलम हुसैन लेते रहेंगे हश्र तक नाम तुम्हारा हम हुसैन प्यासे इमाम आसलाम ज़हरा के लाल आसलाम आपने कैसी शान से सब्र का इम्तिहान दिया आपने कैसी शान से सब्र का इम्तिहान दिया वक्त पर तो आपने अकबर चलो जमा दिया वक्त पर तो आपने
جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے اپنا کیا ہوا ستم آئے گا سب کے سامنے کیسے عزیز کیسے اپنے لبوں میں تر حسین آئے سب کے سامنے اپنے لبوں میں تر حسین آئے سب کے سامنے پیاسے ایمان تشریف رکھیے. خاموش رہیے، فاتحہ ہو رہی ہے. اے بچے لوگ خاموش ہو جاؤ. فاتحہ ہو رہی ہے، خاموش ہو جاؤ. إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات جميع الأولياء والأتقياء والعلماء والشهداء والصالحين خاصة جميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا أرحم الراحمين. اللهم حصل مرادنا اللهم حصل مقصودنا اللهم حصل مرادنا ومراد صاحب الناس في الدنيا والآخرة. اللهم بارك في أمور كلنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين خاصة في هذه الدار وفي هذه اجتماعنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.